صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین محترم، زیارت اربعین کی شرح مسلسل اس سے متعلق گفتگو جاری ہے. دین حب و بغض کا مظہر ہے. کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا دین کیا ہے، تو اس کے جواب میں امام نے بھی سوالیہ انداز میں جواب دیا حل الدین الا حب و بغض. بعض روایت میں ہے صرف الا حب، بعض روایت میں ہے الا حب و بغض. کیا دین حب و بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ دین میں محبت تو ہے خدا سے، رسول سے، اہل بیت سے. بغض کس سے ہے؟ جب آپ خدا، رسول، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو بالکل ان کے اپوزٹ جو ہے، خدا کے دشمن، رسول کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، ان سے نفرت کرتے ہیں. تو اسی کا نام تولا ہے، اسی کا نام تبرہ ہے. اور غدیر میں بھی رسول اسلام نے واضح کر دیا، مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کے اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پروردگار اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس سے دشمنی کر جو علی کو دشمن رکھتا ہے. وانصر من نصرہ، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرتا ہے. علی سے مدد کا مطلب علی کے مقصد کو جو مدد کرنا چاہتا ہے. واخذل من خذلہ، اس کو ہلاک کر دے جو علی کو خذل کا ارادہ کرتا ہے، یعنی ان کو ان کی نیچ دکھانے کے لیے، ان کی ذلیل کرنے کا جو ارادہ کرتا ہے. یعنی یہاں پر حب و بغض دونوں ہیں. زیارت اربعین مظہر ہے اسی تولا اور تبرہ کا. آپ نے تولا کا اظہار کیا، مولا کائنات کو سلام کیا، امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا. اب لعنتیں بھی کی ہے دشمنان حسین، قاتلان حسین پر. تو یہ لعنت ہے، یہ مظہر تبرہ ہے. اب یہاں پر جملے تبرہ سے متعلق ہے زیارت اربعین میں. اللہم فلعنہ لعنا وبیلا وعذبہ عذابا علیما. خدایا ان ظالموں پر شدید لعنت کر. وبیلا کہتے ہیں سخت ترین کو، شدید کو. لعن کا مطلب، لعن کے لغوی معنی ہیں رحمت سے دوری. اصطلاح میں ہے لعنت یعنی اللہ کی رحمت اور برکت سے دوری. یعنی پروردگار تو ان کو اپنے دائرے رحمت سے دور کر دے. اللہ کے دائرے رحمت سے دور ہونا ہی انسان کے لیے، مخلوق کے لیے سخت ترین عذاب ہے. تو یہاں پر زائر زیارت اربعین پڑھتے ہوئے یہ اعلان کر رہے، دعا کر رہا ہے خالق برتر و بالا کی بارگاہ میں، اللہم فلعنہم لعنا وبیلا. پروردگار ان لوگوں پر جن کی صفات بیان کیے گئے ہیں، جو دشمنان حسین ہیں، جو فریب خوردہ دنیا ہیں، جو متکبر ہے، جو اہل شقاق و نفاق کی تقلید کرنے والے ہیں، یہ لوگ، یہ جو قاتلان حسین، ان لوگوں نے جو امام حسین کو قتل کیا، شہید کیا، پروردگار تو ان پر سخت ترین لعنت کر. وبیلا یعنی سخت ترین. وعذبہ عذابا علیما، اور علیما، الف سے علیم، الف سے علیم کا مطلب ہے سخت. قرآن کریم میں بھی اس طرح کی آیات آئے ہیں. وعذبہ عذابا علیما، اور ان دشمنان اہل بیت پر، ان قاتلان حسین ابن علی پر سخت سے سخت عذاب فرما. اور اس کے بعد ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن سید الاوصیاء، اے فرزند رسول آپ پر سلام. پھر تولا کی جانب ظاہر مڑتا ہے، سلام کرتے ہوئے ادائے احترام کر رہا ہے، اے فرزند رسول آپ پر سلام. اے فرزند سید اولیاء، یعنی تمام اولیاء اور اوصیاء کے سردار کے فرزند
آپ پر سلام. کون؟ مولا کائنات ہے. السلام علیکہ یبن رسول اللہ، السلام علیکہ یبن سید الاوصیاء، اشہد ان امین اللہ وابن امینہ. اب زائر پھر گواہی دے رہا ہے. یہ گواہی دراصل اعتقاد قلبی کا اظہار ہے. زائر زیارت اربعین پڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اعلان کر رہا ہے میں گواہی دے رہا ہوں، یعنی میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، یہ زبان سے نہیں بلکہ یہ دل سے بھی کہہ رہا ہوں. اشہد انکا، یہاں خطاب ڈائریکٹ امام حسین سے ہے. اے امام حسین میں گواہی دیتا رہا ہوں انکا امین اللہ، آپ اللہ کے امانت دار ہیں، وابن امین، اور آپ امانت دار کے فرزند ہیں. امام حسین امین اللہ ہے. امین اللہ یعنی امانت دار اللہ کی طرف سے. کن کن امانتوں کے امانت دار ہیں؟ امانت امامت آپ کے پاس ہے، امانت اسرار الہیہ آپ کے پاس ہے، اور آپ تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں، تو تمام انبیاء کے علم و حکمت اور ان کے تمام معجزات کے امین ہیں. تو لہٰذا امام حسین امین اللہ ہے اور فرزند امین اللہ ہے. مولا کائنات وہ امین اللہ ہے جس کو سارے عرب نے مل کر امین کہا ہے رسول اکرم کو. وہ امین جن کے پاس مکے کے تمام کفار اپنی امانتوں کو لا کر چھپاتے تھے. اس زمانے میں، جس زمانے میں باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، بھائی بھائی پر اطمینان نہیں رکھتا تھا، اس زمانے میں یہ سب کے سب اپنی اپنی امانتوں کو لا کر رسول اکرم کے پاس چھپاتے تھے. کیونکہ رسول اسلام نے کلمہ توحید پڑھانے سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے کلمہ امانت پڑھائی ہے، اور سارا عرب رسول اکرم کو امین کہتا تھا. جس سے سارا عرب مل کر امین کہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. جب رسول نے اعلان توحید کیا، اعلان کلمہ حق کیا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے، تو سارا عرب، یہ قریش رسول اسلام کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے. شب ہجرت کا واقعہ، ان لوگوں نے مل کر رسول اسلام کو شہید کرنا چاہا، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے نکلنے کا انتظام کیا. تو رسول اسلام نے اپنے بستر پر علی کو لٹانے سے پہلے وہ تمام امانتیں جو مکے والوں نے رسول کے حوالے کی تھی، ان تمام امانتوں کو رسول اللہ نے علی کے حوالے کیا. یعنی نگاہ عرب میں اگر رسول امین اللہ ہے تو خود امین اللہ کی نظر میں امین اللہ اگر کوئی ہے تو وہ مولا کائنات ہے. تو لہٰذا تمام امانتوں کو رسول اسلام نے علی کے حوالے کیا، اور علی مکہ چھوڑنے سے پہلے ان تمام امانتوں کو جنہوں نے رسول کے پاس امانتوں کو چھپایا تھا، ان تمام امانتوں کو مولا کائنات نے انہیں لوٹایا ہے. تو حسین علیہ السلام یہ بھی امین اللہ ہے اور علی بھی امین اللہ ہے. اسی لیے میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک امین اللہ وابن امینہ. ظاہر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اے امام حسین علیہ السلام، آپ امین اللہ ہے اور امین اللہ کے فرزند ہیں. عشت سعیدہ و مضیت حمیدہ، میں گواہی دیتا ہوں میرے مولا حسین، آپ نے تمام زندگی سعادت کے ساتھ بسر کی ہے. سعیدہ، عشت سعیدہ، عاش کہتے ہیں زندگی بسر کرنا، عاشا یعیش. عشت سعیدہ، آپ باسعادت زندگی گزاری ہے آپ نے. وَمَضَيْتَ حَمِيدًا، اور اس دنیا سے اس انداز سے گئے، قابل تعریف انداز سے اس دنیا سے گئے ہیں. تو عشتہ سعیدہ، سعادت کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ درسوں میں، یعنی اسی زیارت اربعین کی شرح کے ذیل میں جو گزشتہ گفتگو ہوئی ہے، اس میں سعید کے معنی کو بیان کیا ہے. سعید کا مطلب ہے السعید من اخلص الطاعہ، جو اطاعت الہی میں مخلص ہو وہ سعید ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں السعید من اخلص الطاعہ، صاحب سعادت وہ ہے جس نے مخلصانہ زندگی گزاری ہے. تو امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جس نے اپنی زندگی مخلصانہ گزاری ہو، صرف خدا کے لیے گزاری ہو. لہٰذا
زائر کہتا ہے عشت سعیدہ، اے حسین آپ نے باسعادت زندگی گزاری، ومضیت حمیدہ، اور آپ نے قابل تعریف انداز سے اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ یقیناً قابل تعریف انداز ہے، اس لیے کہ آپ یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مصداق قرار پائے ہیں۔ اس طرح قابل تعریف انداز میں اس دنیا سے آپ گئے ہیں کہ آج تک دنیا آپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اربعین کے موقع پر دیکھیے آج کربلا کے میدان میں لاکھوں کروڑوں کا ہجوم آپ کو سلام کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کے مرقد پر زیارت اربعین پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ مضیت حمیدہ، آپ قابل تعریف انداز سے اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ وہ متفقیدا مظلوما شہیدا، اور آپ اس دنیا سے چل بسے، متا ماتا یموتو سے متا ہے، آپ اس دنیا سے گزرے ہیں، اس دنیا سے چل بسے ہیں، اس دنیا کو چھوڑا ہے، داعی اجل کو لبیک کہا ہے۔ کس عالم میں؟ فقیدن مظلومن شہیدا۔ فقد کہتے ہیں کھونے کو، گمگشتہ کو کہتے نا یہ فلاں چیز مفقود ہو گئی ہے، کھو گئی ہے۔ فقد کہتے کھو جانے کو، فقیدن مطلب چھن جانا، کھو جانا، یعنی جن کے حق سے محروم کر دیا گیا ہو اس کو فقید کہتے ہیں۔ اے حسین آپ اس دنیا سے گئے اس عالم میں کہ آپ سے آپ کے حق کو چھینا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے کس کس حق کو چھینا گیا؟ وہ زمین جس کو امام حسین نے خود خریدا، اس کا پانی نہر القمہ کو آپ سے چھینا گیا، آپ سے اپنے بچوں کو چھینا گیا، آپ سے آپ کے حاکمیت اس دنیا کی جو آپ کا حق ہے ایک ولی اللہ ہونے کی وجہ سے، آپ سے اس حق کو چھینا گیا۔ متا فقیدہ، آپ اس دنیا سے گئے کہ آپ کے حق کو چھینا گیا۔ مظلومہ، آپ پر ظلم کیا گیا۔ شہیدہ، آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّا مُنْجِزٌ مَا وَعْدَكَ وَمُحْلِكَ مَنْ خَذَلَكَ وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ۔ انشاءاللہ اس سے متعلق آنے والی نشست میں بیان کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔